السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th گیسٹ پیپر 2023 پیپر سیکنڈ ہسٹری کے لیے ایچ ایس سی سالٹ ایگزام پیپر کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا الف ہے، خواتین کی مدد سے خانہ پوری کیجیے اور بیانات دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، راجہ رام موہن رائے نے ڈیش کے بارے میں انگریزی میں خط لکھا۔ اس کا صحیح جواب ہے رسم ستی۔ دوسرا ہے، برطانوی زمین مالکان نے بہار میں مقامی کسانوں کو ڈیش کی کاشت کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے نیل۔ تیسرا ہے، بھارت میں دیسی ریاستوں کا الحاق ڈیش کی کوششوں سے عمل پذیر ہوا۔ اس کا صحیح جواب ہے سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ چوتھا ہے، بھارت کے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ڈیش نے دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کو بھارت میں شامل کرنے اور بھارت کے سیاسی اتحاد کو ممکن بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم، سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ پانچواں ہے، علاقہ بلخان میں ڈیش نسل کے باشندے رہتے تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے سلاؤف۔ چھٹا ہے، 28 جون 1914 کو بوسنیا کی راجدھانی ڈیش میں آسٹریا کے ولی عہد شہزادہ فرانسس فرڈینانڈ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے سرائیوف۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے، درج ذیل سے غلط جوڑی تلاش کیجیے، اسے درست کر کے لکھیے۔ جو غلط جوڑی ہے اٹلی لندتگو، صحیح جوڑی ہے اٹلی مسولینی۔ دوسرا ہے، بیلجیم پرتگال فرانس برطانیہ، غلط جوڑی ہے برطانیہ ٹوگولینڈ، صحیح جوڑی ہے برطانیہ سیرا لیون۔ تیسرا ہے، مراٹھا توپ خانے کا سربراہ جشن تاجپوشی کے موقع پر موجود برطانوی نمائندہ، جنجیرہ کے سدی کو شکست دینے والا، مراٹھوں کو پانی پت کے میدان میں شکست دینے والا۔ غلط جوڑی ہے جشن تاجپوشی کے موقع پر موجود برطانوی نمائندہ وارن ہیسٹنگز، صحیح جوڑی ہے ہنری آکزینڈن۔ چوتھے کا غلط جوڑی ہے سارک کا دفتر تھمپو بھوٹان، صحیح جوڑی ہے سارک کا صدر دفتر کاٹھمنڈو نیپال۔ اگلا سوال ہے، تاریخی جگہوں، تاریخی مقامات اور شخصیتوں کے نام لکھیے۔ امریکہ کے جنوبی ساحلی علاقے میں فلوریڈا سے کیلیفورنیا تک کا علاقہ ڈیش کے زیر تسلط تھا۔ اس کا صحیح جواب ہے اسپین۔ دوسرا ہے، بحری سفر اور جغرافیائی دریافتوں کی حوصلہ افزائی ملکہ ڈیش نے کی۔ اس کا صحیح جواب ہے ایزابیلا۔ تیسرا ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے مشن کی ذمہ دار خواتین ساوتری بائی پھولے، کملا دیوی چٹوپادھیائے، پنڈتا رما بائی رانڈے، صحیح جواب ہے کملا دیوی چٹوپادھیائے۔ اگلا سوال ہے، نچلی ذات کی خواتین کے ساتھ بڑھتی جانے والی برائیاں، اس کا صحیح جواب ہے موک نائک۔ اگلا جواب ہے، سبھاش چندر بوس کی سربراہی میں آزاد ہند فوج کے ذریعے فتح کیے گئے علاقے، اس کا صحیح جواب ہے بھوٹان۔ اس کا غلط جواب ہے بھوٹان، صحیح جواب ہے انڈمان نکوبار اور اراکان۔ یہ متفرق جز الگ کرنا ہے۔ اگلا ہے، گاندھی جی کے ذریعے انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تحریکیں، چمپارن ستیہ گرہ، تحریک عدم تعاون، تحریک سول نافرمانی، جبکہ تحریک ریشمی رومال یہ علماء کی جانب سے چلائی جانے والی تحریک تھی۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، ذیل میں دی گئی وجوہات میں سے صحیح وجہ کی نشاندہی کر کے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، انگریز برما پر اپنا قبضہ چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنی سلطنت کی توسیع کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا ہے، ہندوستانی سماج کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی کیونکہ اس کا صحیح جواب ہے سماج میں توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی اور راسخ العقیدگی کی موجودگی تھی۔ اگلا ہے، زمین کے لگان کے نئے برطانوی طریقوں سے کسان خلاش اور حکومت اور زمیندار امیر تر ہوتے چلے گئے۔ اس کا صحیح جواب ہے کسانوں کو ہر صورت میں لگان نقد ادا کرنی پڑتی تھی۔ اگلا سوال ہے، اگر دیسی ریاستیں بھارت میں شامل ہونے سے انکار کر دیتی تو اس کی وجہ تھی
ایک متحدہ بھارت کی تشکیل بہت دشوار ہو جاتی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے دیسی ریاست حیدرآباد کے نقشے کا بغور مشاہدہ کر کے اس پر مبنی سوالات کے جوابات لکھیے۔ دیسی ریاست حیدرآباد کے علاقے میں موجود بھارت کی کن ریاستوں میں علاقے شامل تھے؟ ان ریاستوں کے نام لکھیے۔ دوسرا ہے، دیسی ریاست حیدرآباد میں موجود مہاراشٹر کے 3 ضلعوں کے نام لکھیے۔ تیسرا، دیسی ریاست حیدرآباد کا محل وقوع بیان کیجیے۔ چوتھا، دیسی ریاست حیدرآباد میں شامل مہاراشٹر کے علاقے کس نام سے جانے جاتے تھے؟ پانچواں، ریاست حیدرآباد کے حاکم کس نام سے جانے جاتے تھے؟ پہلے کے جواب ہے مہاراشٹر، کرناٹک اور آندھرا پردیش ریاستوں کے علاقے شامل تھے۔ دوسرا، اورنگ آباد، پربھنی اور ناندیڑ۔ تیسرا، ریاست حیدرآباد کی سرحد مشرق میں ورنگل کے علاقے سے لے کر مغرب میں عثمان آباد اور احمد نگر تک وسیع تھی، جبکہ شمال میں عادل آباد، پربھنی اور اورنگ آباد سے لے کر جنوب میں رائچور اور نلگنڈا کے علاقوں تک وسیع تھی۔ چوتھے کا جواب ہے مراٹھواڑہ۔ پانچواں ہے، ریاست حیدرآباد کے حاکم نظام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے نظریاتی نقشوں کو مکمل کیجیے۔ مہاراشٹر کے سماجی مسلحین تعلیم۔ اس کا جواب ہے کرم ویر بھاؤ راؤ پاٹل، پنجاب راؤ دیشمکھ، تارا بھائی موڈک، دھونڈو کیشو کروے۔ پہلی عالمی جنگ میں شامل اتحادی ممالک۔ اس کا جواب ہے انگلستان، فرانس، سربیا، امریکہ، روس۔ اگلا ہے 1857 سے قبل کی بغاوتیں۔ اس کا جواب ہے خاندیش بھیلوں کی بغاوت، ناندیڑ ہنسا جی نائک کی بغاوت، ستارا راموشیوں کی بغاوت، کولہاپور گڑکریوں کی بغاوت۔ اگلا سوال ہے، نوٹ لکھیے، تصورات کو واضح کیجیے۔ سوال نمبر 5، پہلا ہے نوآبادیاتی نظام کا اختتام۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، نوآبادیاتی نظام کا اختتام وہ عمل ہے جس میں یورپی ممالک کو نوآبادیات پر اپنے غاصبانہ قبضے کو ختم کر کے نوآبادیوں کا سیاسی اور انتظامی اختیار مقامی لوگوں کو سونپنا تھا۔ نوآبادیاتی نظام کے اختتام کے حوالے سے 3 اہم مرحلے پائے جاتے ہیں۔ اے ہے نوآبادیاتی نظام کی مخالفت، بی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد، سی اور نوآبادیاتی نظام کی زد میں آنے والی قوموں کی آزادی۔ اگلا سوال ہے بینڈانگ کانفرنس۔ اس کا جواب ہے ہندوستان نے 1947 میں ایشین ممالک کی پہلی کانفرنس طلب کی۔ کانفرنس کے لیے 25 ایشیائی ممالک کے نمائندے شریک تھے۔ اس کانفرنس میں ایشیائی علاقیت کا تصور کی شکل دی گئی تھی۔ اس کانفرنس میں ایشیائی عوام کو درپیش مشترکہ مسائل، ایشیائی ممالک کے معاشرتی، معاشی اور ثقافتی مسائل اور ایشیائی ممالک کے مابین باہمی تعاون کی ضرورت جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کے بعد ایشین اور افریقی ممالک کی پہلی کانفرنس 1955 میں انڈونیشیا کے بینڈانگ میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں افریقی ایشیائی ممالک کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور عالمی امن و باہمی تعاون پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلا ہے مجلس اقوام۔ امریکہ کے صدر وڈرو ولسن کی ایما پر مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ کے صدر وڈرو ولسن کے 14 نکاتی منصوبے میں عالمی امن پر زور دیا تاکہ دنیا میں امن و آشتی کی فضا کو برقرار رکھا جائے۔ اس منصوبے کا سب سے اہم نقطہ ایک بین الاقوامی تنظیم کا قیام تھا۔ صدر وڈرو ولسن کی ایما پر مجلس اقوام کی تشکیل عمل میں آئی۔ مجلس اقوام کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں تھا۔ اس کے درج ذیل مقاصد ہے، پہلا ہے بین الاقوامی اشتراک و تعاون کو فروغ دینا، دوسرا بین الاقوامی اختلاف کو افہام و تفہیم کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا، تیسرا چھوٹے اور بڑے تمام ممالک کی آزادی و خود مختاری کا احترام کرنا اور قومی سالمیت کی ضمانت دینا، چوتھا عالمی امن و انصاف قائم کرنا۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے بیانات کی وجوہات بیان کیجیے۔ بالآخر ریاست حیدرآباد کا بھارت میں الاغ ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے سوامی رامانند تیرتھ نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کا قیام کر کے حیدرآباد کے انضمام کی جدوجہد کو ایک نئی رفتار اور تحریک عطا کی۔ حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس نے حیدرآباد کے بھارت میں الاغ کی ایک قرارداد پاس کی۔ تیسرا، نظام اپنی پالیسی پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے الاغ سے معاملے پر کسی بھی طرح کی ثالثی قبول نہ کی اور مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیے۔
بالآخر بھارت سرکار کو ریاست حیدرآباد کے خلاف پولیس کی ایک مہم چلانی پڑی جسے آپریشن پولو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پانچواں آخرکار 17 ستمبر 1948 کو نظام نے ہتھیار ڈال دیے اور ریاست حیدرآباد کو بھارت میں ضم کر دیا گیا۔ دوسرا ہے انگریز اور میانمار کے مابین 3 جنگیں لڑی گئی۔ اس کی وجہ ہے میانمار برہما دیش 1599 میں پرتگالیوں نے میانمار کی ایک ریاست کے بادشاہ کو شکست دی۔ تاہم 1611 میں میانمار میں حکمرانی کرنے والے متعدد سلطنتیں جمع ہوئی، پرتگالیوں کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو یکجا کیا۔ متحدہ میانمار نے توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی، منی پور اور آسام کو فتح کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی حکومت کا بھارت پر حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی اور میانمار کے مابین 3 جنگیں ہوئی۔ 1826 میں پہلی جنگ انگریزوں نے جیت لی تھی اور انہوں نے آسام اور منی پور پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ میں بھی میانمار کو شکست دی۔ تقریباً اسی وقت فرانسیسیوں نے اپر برما کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تیسری جنگ میں انگریزوں نے بھی اس خطے کو فتح کر لیا اور پورے میانمار پر حکمرانی کی۔ برطانوی انتظامیہ نے میانمار کو برطانوی بھارت کے ایک صوبے کے طور پر جوڑ لیا۔ اگلا سوال ہے، صنعتی انقلاب نے نوآبادیاتی نظام کے قیام کی رفتار کو بڑھا دیا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے، نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا کو نوآبادیات کہلاتا ہے۔ دوسرا، انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ تیسرا، نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ چوتھا ہے، تاہم پیداوار کی اضافی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہٰذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے بازار تلاش کرنے پڑے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، اپنے نظریات بیان کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے، پہلا سوال ہے، نوآبادیاتی نظام کے اچھے اور برے اثرات کیا تھے، اس بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، یورپی ممالک کے ذریعے ایشیا اور افریقہ کی عوام کا بڑے پیمانے پر معاشی استحصال ہوا۔ دوسرا، نوآبادیات میں رہنے والی عوام نے اپنی آزادی کھو دی۔ تیسرا، ان کے معاشی استحصال نے انہیں غربت کے دلدل میں ڈھکیل دیا۔ چوتھا، ہمیں یہ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس نوآبادیاتی نظام کے زمانے میں چند تعمیری چیزیں بھی وقوع پذیر ہوئی۔ سیاسی، سماجی، معاشی اور تعلیمی میدانوں میں ایک نئی بیداری کا ظہور ہوا۔ عام لوگوں میں جمہوری نظام کے بارے میں شعور پیدا ہوا۔ پانچواں نقطہ ہے، وہ نظام جو آزادی، مساوات اور بھائی چارگی جیسی جدید اقدار رکھتا تھا، اسے قانونی دستوری نظام، عدلیہ کا نظام اور ہر کسی کے لیے تعلیم کی دستیابی پر مبنی اصول رکھنے والی انتظامیہ سے واقف ہوئے۔ چھٹا نقطہ ہے، عام لوگ مسائل کے حل کرنے میں اپنی ذمہ داری سے واقف ہوئے، جو آخرکار بہت ساری نوآبادیات میں آزادی کی تحریکوں کا باعث بنا۔ اگلا سوال ہے، ریاست حیدرآباد میں آندھرا پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر پریشدوں کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت کی دیسی ریاستوں میں ریاست حیدرآباد سب سے بڑی دیسی ریاست تھی، جو تیلگو، کنڑ اور مراٹھی بولنے والے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس کے حکمراں نظام کہلاتے تھے۔ نظام نے اپنے شہریوں کے سیاسی اور شہری حقوق غصب کر رکھے تھے۔ وہ اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کروانے کا خواہش مند تھا۔ ریاست کی عوام بھارت میں شامل ہونا چاہتی تھی، جبکہ حکمراں پاکستان کا حمایتی تھا۔ تیسرا، قاسم رضوی، جس نے نظام پر اپنا خاصا اثر و رسوخ قائم کر رکھا تھا، اس نے ایک رضاکار نامی تنظیم قائم کر رکھی تھی، جو جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں پر جبر کا استعمال کر رہی تھی۔ چوتھا نقطہ ہے، نظام اپنی پالیسیوں پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے علاقے کے معاملے پر کسی بھی طرح کی ثالثی قبول نہ کی اور مفاہمت کے سارے دروازے بند کر دیے۔ پانچواں نقطہ ہے، نظام کے ظالمانہ روش کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سی تنظیمیں قائم کر رکھی تھی، جن میں تلنگانہ کی آندھرا پریشد، مراٹھواڑہ میں مہاراشٹر پریشد اور کرناٹک میں کرناٹکا پریشد شامل تھی۔ چھٹا نقطہ ہے، سوامی رامانند تیرتھ نے ان تینوں تنظیموں کے وفادار ممبروں کو ساتھ ملا کر ماہرانہ انداز سے حیدرآباد کی تحریک آزادی کی قیادت کی۔
7واں نقطہ، انہوں نے حیدرآباد اسٹیٹ کانگریس کا قیام کر کے حیدرآباد کے انضمام کی جدوجہد کو ایک نئی رفتار اور تحریک عطا کی۔ اگلا سوال ہے، پہلی عالمی جنگ کے بعد نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کا صحرا مجلس اقوام کے سر بنتا ہے، اس بیان کے بارے میں اپنی رائے لکھیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، پہلی عالمی جنگ میں جرمنی اور ترکستان کو شکست ہو گئی۔ دوسرے، ان ملکوں نے زیر اختیار نوآبادیات میں حکومتی کام کاج چلانے کے لیے مجلس اقوام نے تولیتی کونسل کا طریقہ اختیار کیا۔ انگلینڈ اور فرانس کو ان ملکوں کی ٹرسٹی شپ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ تیسرا نقطہ ہے، بھارت کے بعد سائپرس اور مالٹا بھی آزاد ہو گئے۔ 1971 میں انگلینڈ نے ایران کی خلیج سے اپنی فوج واپس بلوا لی۔ اس کے بعد انگلینڈ سنگاپور سے بھی باہر نکل آیا۔ چوتھا نقطہ ہے، فرانس کے زیر اقتدار انڈو چائنا، موروکو، مراکش، ٹیونیشیا اور الجیریا بھی آزاد ہو گئے۔ 20ویں صدی کے آخر تک جنوبی افریقہ بھی آزاد ہو گیا۔ نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہو کر ان ملکوں کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ پانچواں نقطہ، اس خود مختاری یا عدم نوآباد کاری کا صحرا اقوام متحدہ کے سر باندھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، نوآبادیات کسے کہتے ہیں؟ نوآبادیاتی نظام کی اہم خصوصیات کیا تھی؟ اس کے علاوہ نوآبادیاتی و سامراجی ممالک کے درمیان ہونے والی رسہ کشی کے بارے میں مفصل معلومات لکھیے۔ اس میں 2 ہی کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 5 نمبر مختص ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا ہے، نوآبادیات سامراجیت کا ایک حصہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے ذریعے دور دراز کے غیر ترقی یافتہ اور کمزور ممالک پر قبضہ کر لینا اور ان ممالک پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے، انگلستان، فرانس، پرتگال اور اسپین وغیرہ ممالک نے ایشیا اور افریقہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا اور یہاں اپنی نوآبادیاں قائم کی۔ تیسرا ہے، بھارت بھی انگلستان کی نوآبادیات میں سے ایک ملک تھا۔ چوتھا، نوآبادیات اور غلام ممالک سے خام مال حاصل کر کے اپنے ملک روانہ کرنا اور نوآبادیاتی ممالک کو اپنے پکے مال کی فروختگی کے لیے بازار کے طور پر استعمال کرنا، یہ نوآبادیاتی نظام کی اہم خصوصیات میں سے تھا۔ پانچواں ہے، نوآبادیاتی نظام نے حقیقتاً سیاسی اور معاشی غلامی کو بڑھاوا دیا، بلکہ یہ نفسیاتی غلامی کا سبب بھی بنا۔ چھٹا ہے، نوآبادیات کے مالک ممالک میں موجود نسلی برتری کے رویے اور مقامی لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے خراب برتاؤ نے مقامی لوگوں کے ذہنوں میں احساس کمتری کے مسائل پیدا کر دیے۔ ساتواں نقطہ، ان حالات نے غلام ممالک کے لوگوں کے دلوں میں اپنی تہذیب اور تاریخ سے متعلق کمتری، شرمندگی کے جذبات پیدا کر دیے، وہ اپنے آپ کو نااہل اور نکما سمجھنے لگے۔ آٹھواں نقطہ، اس دور میں ایسا کہا جاتا تھا کہ برطانوی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی نوآبادیات دنیا بھر میں پھیل چکی تھی۔ نواں نقطہ ہے، برطانوی سامراج نے بر اعظم ایشیا، افریقہ اور امریکہ اور آسٹریلیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ 10واں ہے، 15ویں صدی میں یورپ میں تجارتی انقلاب برپا ہوا، جس کے نتیجے میں بہت سارے جہاز رانوں نے دنیا کے بے شمار علاقے دریافت کیے۔ 11واں نقطہ ہے، تجارت کے رسمی طریقوں میں بنیادی تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ یورپی تاجروں نے ایشیا اور افریقہ میں اپنے قیام کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، بھارت کی آزادی کے بعد فوراً بعد آزاد ہونے والے ممالک میں سری لنکا کے متعلق مختصر معلومات دیجیے۔ پہلا نقطہ ہے، انگریزوں نے سری لنکا سیلون پر 1798 سے لے کر 1948 تک حکومت کی۔ ڈچ اور پرتگالیوں کو ہرا کر انگریزوں نے سری لنکا پر قبضہ کیا تھا۔ دوسرا ہے، سری لنکا میں کافی کی کاشت کرنے کے لیے انگریز کئی تمل مزدور جنوبی ہند سے سری لنکا لے گئے۔ تیسرا ہے، انگریزوں کو چائے، کافی، ناریل اور ربر کی پیداوار اور تجارت میں بالادستی حاصل ہو گئی۔ چوتھا ہے، انگریزوں نے کولمبو کو ایک عالمی بندرگاہ کی شکل دی۔ سری لنکا میں انہوں نے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی اور بدھ مذہب کے مطالعے کی حوصلہ افزائی کی۔ پانچواں ہے، 1948 میں سری لنکا نے انگریزوں سے مکمل طور پر آزادی حاصل کر لی۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل سوالوں کے جوابات نکات کی مدد سے لکھیے۔ یہ ایک ہی سوال کرنا ہے، 10 نمبرات کے لیے آتا ہے۔ پہلا سوال ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں ہونے والی پہلی عالمی جنگ، اس کی وجوہات، قیام امن کی کوشش کے بارے میں ذیل کے نکات کی مدد سے معلومات فراہم کیجیے۔
الف ہے پہلی عالمی جنگ کی وجوہات، بے فوری وجہ، جیم مجلس اقوام کا قیام۔ جواب ہے الف ہے پہلی عالمی جنگ کی وجوہات۔ پہلا نقطہ ہے 19ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبے میں نئی نئی ایجادات ہو رہی تھی۔ دوسرا ہے پیداوار اور مصنوعات کی تیاری میں مشینوں کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا جانے لگا تھا۔ تیسرا ہے مصنوعات کی تیاری کے لیے خام مال کی فراہمی ضروری تھی۔ کارخانوں میں تیار ہونے والی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے بازار نہایت ضروری تھے۔ چوتھا نقطہ ہے سامراجیہ وادی ملکوں کو ان دونوں ضرورتوں کی تکمیل کے لیے نئے نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی، اس لیے کئی دفعہ یورپی ملکوں کے بیچ جنگوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ پانچواں، اس مقصد کے لیے یورپ کے بڑے ملکوں کو اپنی فوجی طاقت اور اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرتے تھے۔ سوال نمبر 9 کا دوسرا ہے، دیے گئے نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھیے۔ براعظم افریقہ میں نوآبادیاتی نظام کے اختتام کے آغاز اور افریقی اتحاد کے بارے میں درج ذیل نکات کی مدد سے مفصل جواب لکھیے۔ الف، براعظم افریقہ میں نوآبادیاتی نظام کے اختتام کی وجوہات۔ پہلا نقطہ ہے بے بانڈونگ کانفرنس، جیم افریقی اتحاد کا تصور۔ پہلا نقطہ ہے 1950 سے 1965 کے درمیان 15 سال کے عرصے میں افریقہ میں قائم نوآبادیات نے غیر ملکی نوآبادات کاروں کی بالادستی کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ دوسرا، یورپی کار ملکوں کے درمیان ذریعے تھوپا گیا طریقہ تعلیم غیر ملکی تھا۔ تیسرا، اسی طریقہ تعلیم سے حاصل کرنے والے لیڈران نوآبادیات کو حاصل ہوئے۔ چوتھا، اس طریقہ تعلیم کی وجہ سے امریکہ، جنگ آزادی، انقلاب فرانس، قوم پرستی جیسے نظریات کا علم افریقی عوام کو ہوا۔ پانچواں، یہیں سے قومیت کے جذبات افریقی ملکوں کی عوام میں پیدا ہونے لگے۔ چھٹا ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد افریقہ میں قوم پرستی کو زیادہ عروج حاصل ہوا۔ ساتواں ہے، انگلینڈ اور فرانس نے افریقی نوآبادیات کو دھیرے دھیرے چند اختیارات دینا شروع کیے۔ اس کے بعد آزادی کی تحریک تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اگلا ہے بانڈونگ کانفرنس۔ بھارت نے 1947 میں پہلے ایشیائی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کانفرنس میں ایشیا کے 25 ملکوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے بحث و مباحثے کے نتیجے میں ایشیائی علاقت کے تصور نے جنم لیا۔ ایشیائی عوام کے مسائل، ایشیا کے سماجی، معاشی، ثقافتی مسائل کی جانب توجہ دینا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے پر زور دینے سے متعلق غور و فکر کیا گیا۔ چوتھا نقطہ ہے، اس پس منظر کے ساتھ 1955 میں انڈونیشیا کے بانڈونگ میں پہلی ایشیائی اور افریقی ملکوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ پانچواں، اس کانفرنس میں افرو ایشیائی عوام کے مسائل پر چرچا، عالمی امن و سلامتی کو ترجیح اور باہمی تعاون پر زور دیا گیا۔ جیم ہے افریقی اتحاد کا تصور۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، افریقی اتحاد کا تصور سب سے پہلے ایچ ولیمز نے پیش کیا تھا۔ دوسرا، اس نے 1900 میں لندن میں پہلی آل افریقہ اتحاد کانفرنس منعقد کی۔ تیسرا، اس کانفرنس میں شریک WEB ڈیوبائس نامی سیاہ فام لیڈر نے پہلی جنگ عظیم کے بعد اس تصور کو رائج کیا۔ چوتھا، 1919 میں پیرس میں اس نے آل افریقہ اتحاد کانفرنس منعقد کی۔ اس کی پہل سے آگے چل کر کئی کانفرنسیں ہوئی۔ پانچواں، براعظم افریقہ کے عوام کے دلوں میں افریقی اتحاد کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ چھٹا، اسی مناسبت سے 1945 میں مانچسٹر میں کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں افریقی لیڈروں نے شرکت کی۔ اگلا سوال ہے، نوآبادیاتی نظام کے عروج کی وجوہات ذیل کے نکات سے مکمل کیجیے۔ صنعتی نتائج، خام مال کی ضرورت، زائد سرمایہ کاری، معدنیات کے ذرائع۔ پہلا ہے، نوآبادیاتی نظام صنعتی انقلاب کا ہی نتیجہ تھا۔ نئی نئی مشینوں کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ دوسرا، تاہم پیداوار کے اضافے کی شرح کے مقابلے میں مقامی کھپت کی شرح بہت کم تھی، لہذا اپنی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے یورپ کو نئے نئے بازار تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ تیسرا، یہ بھی ضروری تھا کہ نئے بازار قابل اعتماد اور وہاں غلبہ پانا بھی آسان ہو۔
خام مال کی ضرورت، بازار میں مسابقت کرنے والے ممالک کے مقابلے میں اپنی مصنوعات کی کم لاگت کو برقرار رکھنا ضروری تھا۔ دوسرا، سستے داموں پر خام مال کی خریداری، بازار میں اپنی اجارہ داری پیدا کرنے کی خواہش، یہ دو ایسے عوامل تھے جس نے یورپی ممالک کو واضح بالادستی کے قیام کو لازمی بنا دیا۔ اگلا ہے زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری۔ صنعتی انقلاب نے پہلے سے امیر یورپی سرمایہ دار کی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ وہ اپنے زائد سرمایہ کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے محفوظ منڈیوں کی تلاش کرنے لگے۔ اس نقطۂ نظر سے غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ ممالک کے بازار بالکل محفوظ تھے۔ اس طرح زائد سرمایہ کی حصولیابی نے نوآبادیاتی نظام کو عروج بخشا۔ اگلا ہے معدنیات کے ذرائع۔ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں سونا، ہیرے، چاندی اور کوئلے جیسی معدنی ذرائع بھرپور مقدار میں تھے۔ دوسرا، اس چیز نے یورپی تاجروں کو ایشیا اور افریقہ کے علاقوں کی طرف راغب کیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔